अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 37। इसमें क्या जैद नामी आदमी की तलाक और शादी का मामला है, इसको हम आज देखेंगे कि हकीकत क्या है। दोस्तों, सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 पर बात करेंगे और उससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा को लेकर ईथेस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ करते हैं। जिस तरह की वो गुस्ताखियाँ करते हैं वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, जबकि आप लोगों ने इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा पर एथिस्टों की पोस्टें और लाइव डिस्कशंस और लेक्चर्स और स्ट्रीम्स भी सुनी होंगी और हमारे मजहबी पेशवाओं ने भी ये सब सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन इस मुरव्वजा तर्जुमा पर नजर सानी करने की बजाय ये मजहबी पेशवा ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मबनी पोस्टें और लेक्चर्स और गुफ्तगू सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, लिखा हुआ लिटरेचर, लेकिन मजाल है इस तर्जुमा से जान छुड़ा लें। जबकि इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा को लेकर एथिस्टों की गुफ्तगू दिल चीर देती है और बहुत ही दुख देती है। लेकिन सद अफसोस हमारे मजहबी पेशवा इस तर्जुमा पर नजर सानी नहीं कर रहे, जबकि इनको नजर सानी करनी चाहिए। आयत क्या बता रही है इस पर बाद में बात करेंगे। इससे पहले इसके मुरव्वजा तर्जुमा पर बात कर लेते हैं कि इन लोगों ने अपना अकीदा जो तारीख के कुतब और रवायात को लेकर बनाया वो किस तरह आयत पर थोपा और आयत को उसके ताबे किया, ये हम देखेंगे। लिहाजा दोस्तों, तर्जुमा जितने भी मैंने पढ़े वो तकरीबन सब सेम ही थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने बात करने के लिए स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें, इसमें लिखा है कि और जब आप इस जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनाम किया था और आपने भी अनाम किया था। दोस्तों, ब्रैकेट में जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है, ये आयत के इस हिस्से में है ही नहीं, खाली ये आयत का ये वाला हिस्से का मतन जैद से, जबकि आयत के इस हिस्से में लिल्लज़ी इसम मौसूल मुज़क्कर वाहिद आया है और अलैहि भी आया हुआ है। अलैहि में ही की ज़मीर पिछली आयत में मौजूद मोमिनी की तरफ लौट रही है, क्योंकि ये खिताब किसी भी मोमन यानी अमन पसंद फ़र्द के लिए है, क्योंकि अमन पसंद पर कायनात को बनाने वाले की नेमत या इनाम अल किताबिल मुबीन के साथ साथ कायनात में मौजूद चीज़ों और इल्म से है। इससे वो कायनात को बनाने वाले का इनाम है और उसके भेजे जाने वाले पैगाम का भी इनाम है। मजीद तर्जुमा में देखें तो लिखते हैं कि तू अपनी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने पास रोके रख और तू अल्लाह से डर। दोस्तों, यहाँ भी ब्रैकेट डाल के ज़ैनब लिखा गया है, आप अंदाज़ा लगाएं। ऐसे करके अपने जो अकायद हैं वो अल किताबिल मुबीन में ये लोग थोपते हैं और उनके ताबे फिर आयत को करते। दो अभी तक हमने जुमले पढ़े हैं और दोनों में ही ब्रैकेट लगाई गई है, क्योंकि तारीख में दर्ज है ये दोनों किरदार, तो इन्होंने यहाँ डाल दिया है। लिहाजा दोस्तों, ये तर्जमा आयत के हिस्से अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तकिल्लाह इस हिस्से का किया है और आयत के मतन में मौजूद अलैका का तर्जमा तमाम के तमाम मुतरजमीन ने अपने पास किया है, जबकि अला प्लस काफ यानी अलैका का मरकब है। जबकि आपको मालूम है कि अलैका में अलई के मानी पर ऊपर के होते हैं और काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की है। इसका मतलब बनेगा आपके ऊपर
لیکن چونکہ روایات میں تاریخ میں ایک زید نامی آدمی کا قصہ اور زینب نامی عورت کا قصہ ملتا ہے، لہٰذا وہ اس آیت پر تھوپنے کے لیے علیکا کا ترجمہ اپنے پاس رکھ کر دیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، علیکا کا ترجمہ اپنے پاس رکھ کیا ہے، جبکہ امسک کے معنی تھامے رکھنا سے متعلقہ ہے، لیکن اس کو لفظ حرام کے معنی پہنا دیے گئے، یہاں بھی بلنڈر مار دیا، جبکہ آیت کے اس حصے میں زوجہ کا مرکب اضافی ہے، اس کا ترجمہ بطور مرکب اضافی کیا ہی نہیں ہے، جبکہ لفظ زوجہ کے معنی ہم خیال فرد کے ہوتے ہیں، بیوی اس کے معنی نہیں ہے، بیوی کو زوجتن کہا جاتا ہے اور لفظ زوجتن پوری الکتاب المبین میں ہے ہی نہیں۔ یہ اس لفظ سے الکتاب المبین بالکل ایسے ہی پاک ہے جیسے کائنات کو بنانے والا شرک سے پاک ہے۔ لہذا مزید ترجمہ کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ دوستو، یہ ترجمہ آیت کے متن وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ اس حصے کا کیا گیا ہے، جبکہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی دل کیا جا سکے، جبکہ نفسی کا مرکب اضافی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بطور مرکب اضافی کیا ہی نہیں گیا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اس کا ترجمہ بطور مرکب اضافی کیا ہی نہیں ہے۔ مزید دیکھیں تو ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ اور آپ بریکٹ میں لکھا ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے معاملے میں، اب بریکٹ بند کیا ہے، آپ دیکھیں کہ بریکٹ میں پورا جملہ لکھا ہوا ہے، پورے کا پورا جملہ لکھا ہوا ہے، آیت کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہے، آیت کا فریز اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا ترجمہ لکھ کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ عقیدہ ہے وہ آیت میں گھسیڑنا ہے کسی نہ کسی طرح۔ میں دوبارہ ترجمہ پڑھ دوں ان کا، اور آپ بریکٹ میں لکھا ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے معاملے میں لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ دوستو، ڈر مانی تو خوف کے ہوتے ہیں، اور آیت کے اس حصے میں نہ تو لفظ خوفا ہے، نہ خوفن ہے، نہ خوفن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ترجمے میں ڈر لکھ دیا ہے، جبکہ یخشا کے معنی ڈر نہیں ہے، اس کے معنی ڈر ہے ہی نہیں۔ دوستو، یہ ترجمہ آیت کے جس حصے کا کیا ہے وہ یہ ہے وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ اس کا کیا ہے، جبکہ اس حصے میں کوئی لفظ زینب نہیں ہے، چونکہ عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ آیت پر تھوپ کر آیت کو اس کے نیچے دبانے کی کوشش ہے، اور اتنی صفائی سے یہ ترجمہ لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ ممبروں مجالس میں اس روایت کے ساتھ اس ترجمہ کو پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سن کر اس کو اپنا عقیدہ ہی بنا لیا ہے، عقیدہ بن گیا ہے، اور اس کو عام بھی کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ یہ والی آیت انہی دو ہستیوں کے متعلق ہے جن کا نام اور شادی کا ذکر روایات اور تاریخ میں ہے، جبکہ جتنے بھی یہ لوگ اس آیت میں کریکٹر ڈالتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، آیت کا متن اس سے بالکل خالی ہے، بالکل۔ مزید ترجمہ کو دیکھیں تو پھر انہوں نے لکھا ہے پھر جب زید اس عورت سے بریکٹ میں لکھا ہے اپنی حاجت پوری کر چکا، بریکٹ میں لکھا ہے طلاق دے چکا، اب یہ جتنا بھی بریکٹس میں لکھا ہے یہ سارے کا سارا ان کا عقیدہ ہے اور جملے کو بدلنے کے لیے ہے۔ زینب اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا، پھر بریکٹ میں لکھا طلاق دے چکا، یعنی کہ حاجت پوری کرنا طلاق دینا ہے۔ دوستو، آیت کے جس حصے کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اس میں لفظ زیدن آیا ہے جو کہ ایک صفت ہے، بالکل ایسے ہی یہ صفت ہے جیسے کہ لفظ خیرن صفت ہے، یہ خیرن کی طرح ہے، زیدن بھی۔ یہ لوگ لفظ خیرن کا ترجمہ تو کر دیتے ہیں لیکن زیدن کا ترجمہ
इस वजह से नहीं करते कि इनका अकीदा है, जबकि ज़ैदुन और मजीदुन एक ही फैमिली के अल्फाज हैं। जबकि इस तर्जुमा को पढ़कर तो ये साबित हो रहा कि ज़ैद नामी आदमी को सेक्स की हाजत थी, वो उसने पूरी कर ली, तो एक बेकसूर औरत को उसने तलाक दे दी ताकि दूसरे भी इससे हाजत पूरी कर सके। जबकि तर्जुमा पर गौर करें तो ब्रैकेट में लिखा है तलाक दे चुका, जबकि आयत में ऐसे अल्फाज हैं ही नहीं जिनका ये तर्जुमा किया गया है। सिर्फ अकीदा के ताबे आयत को करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। मजीद देखें, तर्जुमा में लिखा है हमने आपका निकाह इससे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों, ब्रैकेट में लिखा है से निकाह करने में कोई तंगी ना हो जब वो इन औरतों से अपनी हाजत पूरी कर लें। यहां भी देखिए आप कितनी ब्रैकेट्स डाली है। दोस्तों, इस तर्जुमा को पढ़कर तो ये साबित हुआ कि हर मोमिन अपनी बीवियों से सेक्स की हाजत पूरी करने के बाद उनको तलाक देकर दूसरे मोमिन जो कि उसका वालिद भी हो सकता है उसके हवाले कर सकता है। और उसके साथ साथ ये भी साबित हो रहा है कि जब मुंह बोले बेटे अपनी बीवी से सेक्स की हाजत पूरी कर ले तो उनको तलाक दे दें, ताकि इनके बाप मोमिनीन भी अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों को जो कि बेटी ही होती है उसको तलाक दिलवाकर उनसे सेक्स की हाजत पूरी करें। यानी इस तर्जुमा ने औरत को एक सेक्स की मशीन साबित कर दिया। कभी मुंह बोला बेटा हाजत पूरी कर रहा है तो कभी उसका बाप सेक्स की हाजत पूरी कर रहा है, जबकि निकाह करवाने वाला अल्लाह ताला खुद है। निकाह आप देखें, इनके तर्जुमा में लिखा है अल्लाह ने निकाह कर दिया, जो कि इन्होंने ऐसा तर्जुमा करके अल्लाह को एक मौलवी की तरह कबूल कर लिया है और अल्लाह निकाह करा रहा है और कबूल 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 भी करवा रहा है मर्द और औरतों से। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की वैल्यू इन मुतरजमीन ने कितनी गिरा दी है। जबकि आयत के इस हिस्से को देखें तो फलम्मा कदा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकई ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजी अदइयाइहिम। इसमें निकाह लफ्ज है ही नहीं, इसमें निकाह लफ्ज है ही नहीं, इसमें तो ज़व्वजना कहा आया है। इसमें ज़व्वज हम ख्याल फर्द मर्द प्लस औरतों के लिए आया है और ना जमा मुतकल्लम की ज़मीर है और काफ वाहिद मुज़क्कर हाज़र की ज़मीर है। ये वो है जिससे हाज़र में खिताब है और खिताब करने वाले खिताब कर रहे हैं, और प्लस हा मुअन्नस समाई की ज़मीर पिछली आयत में मोमिनातिन की तरफ लौट रही है और मोमिनातिन यानी अमन पसंद मर्द और औरतों की जमात के लिए है। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि हाँ ज़ौजा के लिए है, चलें इनकी बात मान लेते हैं, तो तब भी ज़ौजा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बैक वक्त आता है, सिर्फ औरतों के लिए आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। बहुत सी जगहों पर मैं आपको ज़ौज के मानी खावंद या मर्द दिखा सकता हूँ, इसके मानी ये बनते हैं। मजीद इन्होंने अदइयाइहिम मरकबे अज़ाफ़ी है, इसका तर्जुमा बतौर मरकबे अज़ाफ़ी किया ही नहीं है, जबकि इसका मस्दर दुआ है और इसके मानी दावत तबलीग या पुकार या फरियाद या इल्तिजा या दरख्वास्त या अपील करने के होते हैं, ये मानी होते हैं। जबकि आयत के इस फ्रेज में कजू आया है, इसके मानी वो फैसला करते हैं और लफ्ज काजी इसी फैमिली का है, इसी फैमिली का है। मजीद आयत में आप देखें तो वतरन आया है, ये इसमें सिफ्त है और इसके मानी है मकसद हासिल करने वाली मंसूबा बंदी को या हसूल मकसद के मुद्दे को, ये मानी इसका बनेगा। ये तो कुछ मरवजा तर्जुमा पर बातचीत थी। अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो
غور کریں، میں پچھلی آیت کو مد نظر رکھ کر اس کا ترجمہ کروں گا، کیونکہ اسی کے تسلسل میں یہ آیت ہے۔ تسلسل اس وجہ سے کہ یہ ضمائر جتنی بھی ہے وہ پیچھے لوٹ رہی ہیں، لہذا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 اس میں لکھا ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس لمحے بھی تو امن پسند فرد کے لیے بتاتا ہے جو کائنات کو بنانے والے نے اس امن پسند فرد پر تحفہ دیا ہے۔ اب تحفہ بطور کتاب ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 اور 47 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انعام جو ہے وہ الکتاب المبین کو کہا گیا ہے۔ لہذا نعمت جو کہ تحفہ ہوتا ہے کسی کو، انعام تحفے کو کہتے ہیں جو کوئی کارنامہ سر انجام دینے پر اس کو دیا جاتا ہے۔ آیت کے اس فریز کا ترجمہ میں دوبارہ کروں تو کچھ یوں ہوگا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس لمحے بھی تو امن پسند فرد کے لیے بتاتا ہے جو کائنات کو بنانے والے نے اس امن پسند فرد پر تحفہ دیا ہے۔ تحفہ دیا ہے جی۔ مزید آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا ہے، اسی کی کنٹینیوشن میں یہ کہہ کر کے امسک علیک زوجک واتق اللہ، تو خود کے اوپر اپنے خود کے ہم خیال فرد پر تحفے یا کتاب کو تھامے رکھ، اور تو کائنات کو بنانے والے کا بھروسہ کر، یا تو کائنات کو بنانے والے کو راہ راست بنا لے، یا تو کائنات کو بنانے والے کو رہنما بنا لے۔ یہ کہا جا رہا ہے، اور کائنات کو بنانے والے سے جڑا جائے گا، یا اس کو رہنما بنایا جائے گا، یا کائنات کو بنانے والے کو راہ راست بطور لیا جائے گا، تو اس کے لیے حکم الکتاب المبین میں، اور وہ الکتاب المبین سے ہی ہمیں بتا رہا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کیا بتایا گیا ہے، یوں کر کے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور تو اپنے خود کے خیال میں چھپا رہا تھا جو کائنات کو بنانے والا کھلم کھلا بتانے والا ہے۔ یعنی کائنات کو بنانے والا تو کھلم کھلا بتائے گا ہر آدمی کو، کھلم کھلا، اور وہ کس سے بتائے گا؟ وہ الکتاب المبین سے ہی بتائے گا۔ دوستو، آپ نے نوٹ کیا کہ کبھی ہم الکتاب المبین کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسی چیز آ جاتی ہے جو ہم لوگوں سے شیئر نہیں کرتے کیونکہ خطرے کو بھانپتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ہی متنبہ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے خود کے خیال میں چھپا رہا تھا جو کائنات کو بنانے والا کھلم کھلا بتانے والا ہے۔ یہ کائنات کو بنانے والے نے خود ہی یہاں کر دینا ہے۔ کائنات کو بنانے والا جو بتاتا ہے وہ اپنے حکم کے تھرو بتاتا ہے، اور حکم الکتاب المبین میں ہے جو تھامے رکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ جبکہ عورت سے شادی کرنے سے بھلا اللہ کیا کھلم کھلا بتائے گا؟ اللہ جو بتاتا ہے وہ کتاب میں ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے فریز میں، تو اس میں لکھا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور بہک جانے والوں اور لگاؤ رکھنے والے افراد کو تو مخلص کرتا ہے، اور کائنات کو بنانے والا زیادہ حق والا ہے کہ تو اسی کا مخلص ہو۔ یعنی جو بہکے ہوئے ہیں ان کو بھی پیور کرتا ہے، پیور، اور خود بھی کہا جا رہا ہے اس کو کہ تو بھی پیور رہ، مخلص رہ۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اس کے بعد بتدریج کائنات کو بنانے والا اس انتخاب یا اختیار میں سے مقصد حاصل کرنے والے مدعے کو زیادہ کرنے والا ہے۔ ہم نے اس امن پسند جماعت کے انتخاب یا اختیار کو آپ سے جوڑ دیا۔ یہ امن پسند جماعت جو انتخاب کرے گی، جو مدعے کو چنے گی، وہ اس سے جوڑ دیا جو پیغام دینے والا ہے۔ جیسا کہ ہم کسی بھی بڑے مقرر سے جڑ جاتے ہیں، ویسے ہی معاملہ یہاں ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ امن فراہم کرنے والے افراد پر ان کی پکار یا دعوت تبلیغ کے ہم خیال افراد میں کوئی رکاوٹ یا گناہ نہ ہو۔ یعنی یہ امن فراہم کرنے والے افراد پر جو تبلیغ ہوگی
ان کے ہم خیال افراد کی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تبلیغ میں تبلیغ جو ہے ڈائریکٹ ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس میں جرم ہو۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ، تو اس میں ہے اِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جس لمحے بھی وہ ان امن پسند ہم خیال افراد کی جماعتوں میں سے مقصد کو حاصل کرنے والے مدعے کا فیصلہ کر لیں، یعنی امن پسند جو ہم خیال افراد کی جماعت میں سے مقصد کو حاصل کرنے والا مدعا، یعنی وہ مدعا جس سے مقصد حاصل ہو جائے، اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہاں جی ہاں یہ ہمارا جو ہے مقصد ہے اور یہ ہمارا مدعا ہے اور اس سے ہم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا آیت کے آخری فریز میں یہ کہہ کر کے وَكَانَ امر اللہ مفعولا، اور کائنات کو بنانے والے کا براہ راست کام ہو کر ہی رہنے والا ہے، ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا لیکچر تھا، اس میں نہ تو زینب نامی عورت ہے، نہ زید نامی آدمی ہے، اور نہ ہی شادیاں رچانے کا وہ حکم ہے، چونکہ ان کا عقیدہ روایات اور تاریخ کی کتب پر ہے، وہ تھوپا انہوں نے اس پر، جبکہ اتنا خوبصورت پیغام اس آیت سے حاصل ہو رہا ہے۔ لہذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا انعام جو ہے لیکچر دینے والے پر اور لیکچر سننے والوں پر وہ الکتاب المبین کی صورت میں ہے، اور جب الکتاب المبین وہ تحفے کے طور پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اور جو ہم خیال آدمی ہوگا اس کے ساتھ جڑا ہوا الکتاب کو تھامے رکھنا ہے ان دونوں نے، اور کائنات کو بنانے والے کا جو ہے وہ راہ راست اپنانا ہے یا اس کو رہنما بنانا ہے، اور اپنے خود کے خیال میں جو چیز ہے وہ چھپانی نہیں ہے، اگر چھپاؤ گے تو تب بھی دوسرے لوگوں پر وہ ظاہر ہو جائے گی، اور خاص کر وہ جو ہم خیال فرد ہوگا، کیونکہ ہم خیال فرد بھی ویسا ہی سوچ رہا ہوگا جیسا لیکچرار سوچ رہا ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ بیٹھنے والے افراد یا جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے افراد ہیں، ان سے جو اگر خلوص ہے یا ان سے پیورٹی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، اور کائنات کو بنانے والے کا زیادہ حق ہے کہ اس سے مخلص ہو جانا ہے، اور پھر بتدریج کائنات کو بنانے والا اس کا انتخاب یا اختیار سے مقصد حاصل کرنے والے مدعے کو زیادہ کرنے والا ہے، یعنی وہ مدعا جس سے مقصد حاصل ہوگا وہ بڑھا دے گا اس مدعے کو بھی اور مقصد کو بھی، اور جو امن دینے والی جماعت ہوگی وہ اس کا اختیار جو ہوگا مدعے کے حصول کا، وہ پھر جو لیکچرار ہوگا یا پیغام دینا اس سے جڑ کر وہ کیا جائے گا اس لائحہ عمل کو پورا۔ پھر امن فراہم کرنے والے افراد پر ان کی پکار یا دعوت تبلیغ کے ہم خیال افراد میں رکاوٹ نہ ہو، اس وجہ سے وہ جوائن کیا جائے گا جیسے اسکول میں داخلہ لیا جاتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وہ امن پسند ہم خیال افراد کی جماعتوں میں سے مقصد کو حاصل کرنے والے مدعے کا فیصلہ جب ہو جائے تو پھر جو ہے کائنات کو بنانے والے کا کام ہو جائے گا جو اس نے بتایا ہے۔ لہذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں نہ تو کوئی شادی ہے، نہ کسی نے دوسرے سے شادی رچانی ہے طلاقیں دلوا کر، نہ کوئی زید نامی آدمی اور نہ ہی کوئی زینب نامی عورت ہے۔ اس پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ساتھ بسم اللہ، تاکہ میرے سامنے بھی آپ کا اوپینین آ جائے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔